ان مجرموں کو کوڑے مارنے میں تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے کہ ترس کھا کر چھوڑ دو یا کم از کم سزا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ پوری دینی چاہیے۔ اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ ترجمہ: زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، سو ان میں سے ہر ایک کے 100 درے مارو، یعنی 100 کوڑے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ تفسیر: زناکار کی سزا۔ اس آیت میں زنا و بدکاری کرنے والی عورت و مرد کی یہ سزا بیان فرمائی ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور مارنے والے کو ہدایت ہے کہ ان مجرموں کو کوڑے مارنے میں تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے کہ ترس کھا کر چھوڑ دو یا کم از کم سزا دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ پوری دینی چاہیے، اور سزا دیتے وقت اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ لوگوں کے مجمع میں کوڑے مارے جائیں تاکہ ذلت و رسوائی اٹھا کر انہیں بھی پوری سزا مل جائے اور دیکھنے والوں کو بھی عبرت حاصل ہو، اور پھر کوئی اس سنگین جرم کے لیے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ مسئلہ: یہ سزا ان بدکاروں کی ہے جو غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا سنگسار ہے کہ ان پر پتھراؤ کر کے، یعنی پتھر مار کے مار ڈالا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو زمین رو کر کہتی ہے، اے رب مجھے اختیار دے کہ میں ان بدکاروں کو نگل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ذرا صبر کر، یہ دونوں تیرے ہی اندر آنے والے ہیں، اس وقت ان سے نمٹ لینا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زناکار کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں دوزخ کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان دروازوں سے آ کر اس کو سانپ اور بچھو ڈستے رہتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی زنا سے حفاظت فرمائے۔